بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وتزودوا فإن خير الزاد التقوى. محترم سامعین، نوجوان ساتھیوں، آج خطبے کا جو موضوع ہے وہ بڑا اہم، اللہ تعالیٰ کی دو عظیم ترین نعمتوں کی قدر کرنا. ایک ہے صحت اور دوسری ہے فرصت. صحت اور فراغ. اللہ تعالیٰ نے تو ویسے بے شمار نعمتوں سے ہمیں نوازا ہے. وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَتَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا. اللہ کی نعمتوں کو تم گننا بھی چاہو تو شمار نہیں کر سکتے. لیکن نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا ان میں سب سے اہم جو نعمت ہے وہ دو نعمتان مغبون فیہما کثیر من الناس. عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما حدیث کے راوی ہیں. امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ حدیث روایت کرتے ہیں کہ اللہ رسول نے ارشاد فرمایا، اور بعض روایتوں میں پتہ چلتا ہے کہ یہ حجۃ الوداع کے موقع پر اللہ رسول فرمایا نعمتان مغبون فیہما کثیر من الناس. دو عظیم ترین نعمتیں ہیں لیکن اکثر لوگ ان دونوں نعمتوں کی ناقدری کرتے، ان کا صحیح استعمال نہیں کرتے. نمبر ایک الصحت، نمبر دو الفراغ. ایک تو صحت و تندرستی ہے اور نمبر دو فرصت، اور اللہ تعالیٰ نے جو موقع عطا کرتا ہے ٹائم، آپ کو فراغت، وہ ہے. یہ دونوں عظیم ترین نعمتیں ہیں. کہا جاتا ہے انسان کی جو زندگی ہے، اللہ تعالیٰ کی جو زندگی ملی ہے یہ اس کا راس المال ہے. انسان جب تجارت کرنا چاہتا ہے تو راس المال جتنا ہوگا اتنا ہی کامیاب ہوگا. اب اگر انسان غور کرے تو اس کو اللہ تعالیٰ نے آخرت کی تجارت کے لیے جو راس المال دیا ہے وہ انسان کی زندگی ہے، صحت اور تندرستی ہے. اب اس صحت اور تندرستی سے فائدہ اٹھا کر کے جتنا چاہے وہ نیک اعمال کریں اور جتنا چاہے کوتاہی کر کے اپنے راس المال کو ضائع کرے. تو دوستو، ان دونوں نعمتوں کی بڑی قدر ہونی چاہیے. نعمتان مغبون فیہما کثیر من الناس الصحت والفراغ. لوگوں، دو عظیم ترین نعمتیں ہیں لیکن اکثر لوگ اس کو ویسے ضائع کر دیتے ہیں، بیکار چلی جاتی ہیں، کھیل کود میں، لہو و لعب میں، دنیا فضول چیزوں کے اندر ان کا صحیح استعمال نہیں ہوتا. ایک تو صحت ہے اور دوسرے تندرستی ہے. نہ اللہ رب العالمین نے قرآن پاک کے اندر فرمایا، اے لوگوں، جب قیامت کے دن اللہ تعالیٰ کے سامنے کھڑے ہو گئے تو ثم لتسألن یومئذ عن النعیم. قیامت کے دن جب رب کے سامنے کھڑے ہو گئے تو اللہ تعالیٰ اپنی نعمتوں کے بارے میں تم سے سوال کرے گا. اور نعمتوں کے بارے میں اللہ نے فرمایا سب سے پہلا سوال جو ہوگا وہ انسان کے ساتھ تندرستی اور نعمت کے بارے میں ہوگا. اس لیے عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما کہتے ہیں ثم لتسألن یومئذ عن النعیم. اے لوگوں، قیامت کے دن اللہ تعالیٰ تم سے اپنی نعمتوں کے بارے میں سوال کرے گا. کہتے ہیں صحت نعمت کیا ہے؟ صحت الابدان والابصار والاسماع والقلوب. سب سے بڑی نعمت ہے کہ انسان کا دماغ درست ہو. سب سے بڑی نعمت ہے کہ انسان کو دیکھنے والی آنکھیں اللہ تعالیٰ عطا کرے. سب سے بڑی نعمت ہے کہ سننے کے لیے اللہ تعالیٰ کان عطا کرے. سب سے بڑی نعمت ہے تقوی والا دل عطا کرے. اور حضرت عبداللہ بن عباس کہتے ہیں اگر تمہیں یقین نہ آئے تو سورۃ اسراء کی آیت پڑھو، ان السمع والبصر والفؤاد کل اولئک کان عنہ مسئولا. میرے بندو، اپنی صحت، اپنے آنکھ، اپنے کان، اپنے دل کی حفاظت کرنا اور ان کا صحیح استعمال کرنا. کیوں؟ قیامت کے دن اللہ تعالیٰ ان تمام چیزوں کے بارے میں تم سے سوال کرے گا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جو بڑی نعمتیں ہیں ان صحت اور فراغت میں کو صحیح استعمال کرنے کے لیے انسان کو چاہیے کہ خود اپنا وقت سے فائدہ اٹھائے، قرآن سیکھے، علم سیکھے، نماز کی پابندی کرے، زیادہ سے زیادہ نیکیاں کر کے اللہ رب العالمین کے ہاں
اجر و ثواب حاصل کرے. اسی لیے نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا, پوچھا گیا یا رسول اللہ ای الناس افضل, یا آپ کی امت کا سب سے بہترین انسان کون ہے؟ آپ نے فرمایا من طال عمرہ وحسن عملہ, ہماری امت کا سب سے بہترین انسان وہ ہے جو دو چیزوں کی قدر کرے. اللہ نے اس کو صحت و تندرستی دیا تو اس صحت و تندرستی سے زیادہ زیادہ نیک اعمال کر لے. اللہ تعالی ہم سب کو اپنی ان دونوں نعمتوں کی صحیح معنوں میں قدر اور ان کو صحیح طریقے پر استعمال کرنے کی توفیق نصیب فرمائے. اقول قولی ھذا واستغفر اللہ من کل ذنب واتوب الیہ. الحمد للہ وکفی وسلام علی عبادہ الذین اصطفی. اما بعد, صحیح بخاری کی روایت آپ نے ساتھ فرمایا ان لربک علیک حقا ولنفسک علیک حقا ولأہدک علیک حقا وآت کل ذی حق حقا. ایک طرف اللہ کا حق ہے تمہارے اوپر, اپنے نفس حکم ہے, اور اپنی اولاد اور اپنے گھر والوں کا بھی حق ہے. اس لیے وآت کل ذی حق حقا, اللہ تعالیٰ کا بھی حق ادا کر, اپنے نفس کا بھی حق ادا کر, اور اپنی اولاد کا بھی حق ادا کر. ہمیں چاہیے اولاد اس چھٹیوں کے موقع پر اپنی اولاد کو صحیح تعلیم و تربیت کے لیے کوشش کریں, ان کا وقت ضائع نہ چلا جائے. ہم بھی کچھ علم حاصل کر لیں, ہم بھی کچھ بات سیکھ لیں, اور اپنی اولاد کو بھی کم سے کم قرآن اور کچھ دینیات سکھانے کا انتظام کریں. نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ, تم میں سب سے اچھا انسان وہ ہے جو قرآن سیکھتا ہے اور قرآن سکھاتا ہے. یہ بہت بڑی ذمہ داری ہے. اللہ تعالیٰ نے موقع دیا ہے دوستو, ٹائم ہے, صحت تندرستی, تو ہم بھی فرصت کے بعد اللہ کہیں بیٹھ جائیں, قرآن سیکھیں, دین سیکھیں, شریعت سیکھیں, اور اپنے وقت کو ایسا ہی استعمال میں لائیں. نبی علیہ السلام نے ارشاد فرماتے ہیں ما من ساعۃ تمر بابن آدم الا كانت حسرة علیہ لم یشکر اللہ فیہا الا كانت حسرة علیہ. انسان کا ایک منٹ بھی اگر بیکار ضائع گیا ہے, قیامت کے دن اللہ تعالیٰ اس سے پوچھے گا یہ 5 منٹ تو نے ضائع کیوں کیا, اس میں اگر تو کوئی سبحان اللہ الحمدللہ کوئی نیک کام کر لیا ہوتا تو آج تیرے کام آتا. اللہ تعالیٰ سے دعا کرو اللہ ہم سب کو نیک و صالح بنائے, وقت کی قدر کرنے والا بنائے, اپنے وقت کو دین سیکھنے میں, قرآن سیکھنے میں, عبادت کرنے میں, قرآن کی تلاوت میں, ذکر اذکار میں, اپنی اولاد کی صحیح تربیت اور اپنے دوست احباب کی اصلاح کرنے میں اللہ تعالیٰ ہم سب کو صرف کرنے کی توفیق نصیب فرمائے. الہ العالمین, ہم نے جو بیماروں شکایت کو شفا کلیہ عطا فرما, جو مقروض ہے ان کے قرض کو ادا کرا دے, جو پریشان حال ہیں ان کی پریشانی کو دور کر دے. الہ العالمین, اس وبا اور بلا میں جو ساتھی انتقال فرما رہے ہیں اللہ ان کے مغفرت فرما, اور جو مبتلا ہیں اللہ انہیں صحت عطا کر دے, اور جو محفوظ ہیں اللہ تعالیٰ ان کو آئندہ بھی محفوظ رکھے. الہ العالمین, جس ملک میں رہتے ہیں وہاں کے رئیس الدولہ شیخ خلیفہ اور ان کے اعوان و صحابہ کو اللہ تعالیٰ صحت اور عافیت نصیب فرما, ہر بلا آفت سے محفوظ کر لے. اور خاص طور سے جس شہر میں ہم ہیں وہاں کے حاکم شیخ سلطان حفظہ اللہ کو اللہ تعالیٰ ان کے ساتھیوں کو ان تمام حضرات کو ہر بلا, ہر آفت, ہر مصیبت سے محفوظ کر لے. ان حضرات سے وہ کام لے جس میں آپ کی رضا ہے, امت کی بھلا ہے, قوم کی خیر اور بھلائی ہے, اور ہر ایسے کام سے روک لے جس میں آپ کا غضب ہے. امت و قوم کا, امت و ملت کا نقصان و خسارہ ہے, قوم اور وطن کا نقصان ہے. اللہ تعالیٰ ہم جس ملک میں ہیں اس ملک کو ہم امان کا گہوارہ بنا دے. دنیا میں جتنے مسلمان ملک ہیں اللہ انہیں امن و امان نصیب فرما, اور جہاں مسلمان اقلیت میں ہیں ہر اقلیت میں بسنے والے مسلمانوں کے اللہ جان, مال, عفت اور عفت کی حفاظت فرما. عباد اللہ رحمکم اللہ, ان اللہ یأمر بالعدل والإحسان وإیتاء ذی القربى وینہی عن الفحشاء والمنکر والبغی یعظکم لعلکم تذکرون واذکروا اللہ یذکرکم وادعوہ یستجب لکم ولذکر اللہ تعالی اکبر. ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجیے اور بیل آئیکن کو دبانا نہ بھولیے تاکہ آپ کو نئی ویڈیو برابر ملتی رہیں. لائک اور شیئر کرنا نہ بھولیے.